سورة الفاتحة. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادے علیا مظہل جائب تجد انلکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی. بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ الکریم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلوات عزیزان ایمان و بزرگان ملت و برادران عزیز و محترم نائب سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، ردائے زہرا کے غمخوار اور حسین مظلوم کربلا کے سوگوار، میرے عزیزو، میرا عنوان آپ کے ذہن نشین ہے کہ دعا اور معرفت اہل بیت. اب تک کے گفتگو کا سلسلہ چہارتم معصومین علیہ السلام کی عطا سے اور پروردگار عالم کے کرم سے اور میرے بزرگوں کی حوصلہ افزائی اور نوجوانوں کی دعاؤں سے بات آج یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ دعا مانگنے کا سلیقہ کیا ہے، دعاؤں کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب اللہ کو پتہ ہے ہماری پریشانیاں، جب اللہ جانتا ہے ہماری مشکلیں، تو پھر اللہ کیوں نہیں دیتا؟ سوال کہ جب اللہ کو ساری پریشانیاں پتہ ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہم غریب ہیں، ہم مفلس ہیں، تو اللہ ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے انسان کے ذہن میں. جس کے پاس بھی دل ہے اور جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، وہ ضرور اس بات کو سوچنے پہ آمادہ ہے کہ آخر یہ اللہ کہہ رہا ہے
کہ بھائی مانگ، میں عطا کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، تو آخر منگوا کیوں رہا ہے؟ جب اسے پتہ ہے کہ میں پریشان ہوں، جب اسے پتہ ہے کہ میں غریب ہوں، جب اسے پتہ ہے کہ میں مفلس ہوں، تو پروردگار کیوں چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، مجھ سے کلام کرے؟ کیوں چاہ رہا ہے وہ کہ میرا بندہ مجھ سے چاہے، میرا بندہ مجھ سے مانگے؟ آج مائک کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اگر ڈاکٹر تک آواز پہنچ رہی ہو تو برائے کرم وہ اس کا صحیح سے علاج کریں، کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو لا علاج ہو جاتی ہیں۔ ایک بار صلوات ارشاد فرمائے بابا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے دیار محبت میں کہ جب اللہ کو پتہ ہے کہ میرا رب کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ، میں عطا کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، میں سننے والا ہوں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اللہ کو پتہ ہے تو پھر مانگنے کی ضرورت کیا؟ ہم کیوں مانگیں؟ ہم کیوں چاہیں؟ اللہ ایسے ہی دے دے۔ تو کسی نے امام سے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ جب اللہ کو سب کچھ پتہ ہے کہ ہم سے مانگے تو پھر مانگتا کیوں ہے؟ کہلوا کیوں رہا ہے کہ مانگ میرے بندے؟ تو امام نے فرمایا اللہ کو جس کی آواز اچھی لگتی ہے، توجہ ہے، اللہ کو جس کی آواز اچھی لگتی ہے اللہ اس سے کہتا ہے مانگ۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے اور کسی کی دعائیں بہت دیر میں قبول ہوتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اسٹیشنوں پر جائیں اور جس کی جلدی دعا قبول ہو جا رہی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میری آواز ویسے ہی ہے۔ کبھی اسٹیشنوں پہ جائیں تو ایک بھیک منگا سا انسان بدبو مارتا ہوا ہاتھ پھیلانے لگا، پیسہ چاہیے، دینے کا من نہیں ہے مگر وہ ہٹ بھی نہیں رہا ہے، مگر دل نے کہا اگر نہ دیا تو اتنے دیر اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ میں کہیں اور لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ دل نے کہا اگر نہ دیا تو اتنے دیر برداشت کرنا پڑے گا، اکثریت اسٹیشن پر فارم پہ ہوتا رہتا ہے۔ دل نے کہا اگر نہ دیا تو برداشت کرنا پڑے گا، پھر کیا کیا؟ جلدی سے نکالا، دیا تاکہ جلدی سے آگے بڑھ جائے۔ اب اگر بغیر اہل بیت کے ماننے والے کی کسی کی دعا قبول ہو تو بس سمجھ لینا اللہ جلدی سے راستہ کلیئر کر رہا ہے تاکہ اب عزادار حسین مانگے۔ اور جب کسی کی بہت اچھے سر میں کوئی مانگ رہا ہو ٹرین میں، اکثر یہ بہت اچھے لہجے میں مانگ رہا ہے، تو پھر انسان سوچتا ہے تھوڑا دیر اور پیسہ رکھ لو، تھوڑا دیر اور مانگے، تھوڑا دیر اور مانگے۔ آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں بھیا؟ ہوتا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ہوتا ہے نا؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ صرف سی ڈی بج رہی ہے، میں کیسٹ نہیں بجا رہا ہوں، رسپانس آتے رہنا چاہیے تاکہ بات آج 45 منٹ سے بہت جلدی کوشش کروں گا بات اپنی سمیٹ دوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان سوچتا ہے کہ تھوڑا دیر اور رک جائے، اچھے سے مانگے تو دیں۔ بس یہی حال عزادار حسین کا ہے۔ جب پنجتن کا نام دے کے مانگو گے تو اللہ کہتا ہے یہ نام اچھے لگ رہے ہیں اور مانگنے دو۔ اللہ کہتا ہے یہ علی کا نام لے رہا ہے، تھوڑا دیر اور مانگنے دو۔ یہ حسن کا نام لے رہے ہیں، تھوڑا دیر اور مانگنے دو۔ یہ حسین کا نام لے رہا ہے، تھوڑا دیر اور مانگنے دو۔ تو دعائیں تھوڑی دیر میں قبول ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو دعائیں قبول نہ ہوا کرے، کیونکہ میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ جو پروردگار یوسف کو زندان سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہی پروردگار تمہیں بھی مشکلوں سے نکال کر سلطان بنا سکتا ہے۔ مگر یاد رکھنا جو پروردگار یوسف کا ہے وہی پروردگار ہمارا ہے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کیا کرو۔ اس کا احسان نہیں ہے تو کیا ہے، اس کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے کہ وہ اگر عطا کرنے پہ آئے تو بیعت وقت میں موسیٰ کو بھی دے، بیعت وقت میں بنے ہوئے خدا فرعون کو بھی دے۔ خدا کی قسم یہ ان کی رحمتیں ہیں جو گنائی نہیں جا سکتی۔ یہ اس کا احسان نہیں ہے تو کیا ہے
یہ اس کا شکر نہیں ہے تو کیا ہے کہ جب دنیا والوں نے ہر طریقے سے تعصب کی اندھی گیس چھوڑنا شروع کی تو اس نے حضرت عباس کے علم کے سائے میں تمہیں پناہ دے دیا. یہ اس کا شکر نہیں ہے تو کیا ہے, یہ اس کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے, یہ اس کے احسانات نہیں ہے تو کیا ہے. جتنے شکریہ ادا کرو اتنا کم ہے اس پروردگار عالم کا. کسی نے کہا مولا جب ہر چیز ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے, جب ہر چیز ہماری قسمت میں ہے تو پھر ہم کیوں مانگیں. کہتے ہیں نا کہ ہر چیز قسمت میں, قسمت کا لکھا ہے تو ملے گا, نہیں ہے تو نہیں ملے گا. یاد رکھنا قسمت یہاں نہیں ہوتی, آج کہہ کے جا رہا ہوں, قسمت ان لکیروں میں نہیں ہوتی, کیونکہ قسمت ان کے بھی اچھے ہوتے ہیں جن کے پاس ہتھیلی نہیں ہوتی. ارے میں کہاں سے لے کے آؤں جملے اتنے اچھے پڑھے لکھوں کے بیچ میں. قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے پاس ہتھیلی نہیں ہوتی, جن کے پاس شانے نہیں ہوتے. میرا مولا نہج البلاغہ میں فرماتا ہے یاد رکھنا کھانے والے نہ بننا, کھلانے والے بننا. پھر میرا مولا اشارے میں فرماتا ہے یاد رکھنا اپنا ہاتھ ایسے نہ رکھنا. مولا پھر کہ اپنا ہاتھ ایسے رکھنا. کیوں؟ کہا جب کھلانے والے بنو گے تو ذہن غلام بن جائے گا. جب کھانے والے بنو گے تو ذہن غلام بنے گا, اور جب کھلانے والے بنو گے تو ذہن سلطان بنے گا. نہیں, آپ ہی کے گھر میں تجربہ دے کے آگے بڑھو. جب بھجن آپ جب چھوٹے تھے تو آپ سے والدین آپ کے مشورہ لیتے تھے آج کسی کو قرض دوں کہ نہ دوں, لیتے تھے؟ نہیں لیتے تھے. مگر جب آپ بڑے ہوئے اور آپ کے والدین بزرگ ہوئے, میں جملہ پلٹوں, جب تک وہ آپ کو کھلا رہے تھے آپ سے مشورہ نہیں لیا. میں اب پڑھے لکھے بزرگوں سے داد چاہتا ہوں, میں بچوں سے نہیں خطاب کر رہا ہوں, اب بزرگوں سے میری گزارش ہے. جب آپ ہمیں پال رہے تھے تو پھر آپ نے کبھی ہم سے مشورہ نہیں لیا کیونکہ آپ کھلا رہے تھے. پتہ نہیں کہاں سے سمجھا پاؤں. آپ ہمیں کھلا رہے تھے, آپ کا ذہن سلطان تھا. آپ سے کسی نے 10,000 مانگا, آپ نے ہمارے سامنے 10 کے نوٹ گنے, 1,000 والے, پہلے کی بات کر رہا ہوں اب نہیں, نوٹ بندی کے بعد نہیں, گنے اور گن کے دے دیا. ہم دیکھتے ہی رہ گئے. لیکن جب ہم آپ کو کھلانے لگے اور کسی نے آگے کہا بھائی صاحب 10,000 روپے ادھار چاہیے, ہوتے ہوئے آپ نے کہا بیٹے کو شام کو آفس سے آ جانے دو, پوچھ کے دوں گا. اللہ جانے کہاں سے تجربہ لے کر آؤں. یہ گھر میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ کھلا رہے تھے آپ نے ہم سے مشورہ نہیں لیا, مگر جب بیٹھ کے کھانے لگے تو پھر بچوں کا انتظار ہونے لگا کہ بچہ کہے گا. اچھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب بچہ کہے گا تو ہی دیں گے. مولا فرماتے ہیں کھانے والے نہ بنو, کھلانے والے بنو تاکہ ذہن کن نہ ہو سکے, ذہن غلام نہ بن سکے, ذہن آزاد ہو جائے. آج کوئی بات نہیں ہے, یہ موبائل بھی بے زبانی میں اہل بیت پر داد دے رہے ہیں, یہ رنگ ٹون نہیں ہے, اہل بیت کی زبان میں بول رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کیونکہ آج تو ایک امام کے ولادت کی شب بھی ہے. ابھی سستان نے پڑھا میرے بھائی نے کہ پہلے بتاتے چلوں آپ کو, پہلے یہ بات پوری کر دوں تاکہ یہ بات رہ نہ جائے, کیونکہ بیچ بیچ میں بات نکل جاتی ہے. یاد دلا دیجیے گا کیونکہ مجھے امام پہ پڑھنا ہے, 7ویں امام پہ آج پڑھنا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے دیار محبت میں کہ کسی نے مولا سے کہا مولا جب ہر چیز قسمت میں لکھی ہے تو ہم مانگے کیوں؟ یاد رکھنا نوجوانوں, ایک تقدیر ہوتی ہے اور ایک تدبیر ہوتی ہے. تقدیر بدلی جا سکتی ہے عمل سے. مثال کے طور پر اگر آپ کے آنے والے میں اگر مشکل ہو اور آپ گھر سے صدقہ نکال کے چل رہے ہیں تو مشکل رد ہو جائے گی. توجہ ہے, صدقہ نکالا کرو,
صدقے کی اتنی اہمیت ہے اور خواب کی. ایک بات جلدی سے بتاتا چلوں, یہ جو خواب دیکھتے ہو نا, کسی بے وقوف کو نہ بتایا کرو کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے. بے وقوفوں کو نہیں بتانا کرو. بے وقوف جانتے ہو کون ہے؟ وہ نہیں جو سڑک پہ ڈھیلا مارے, وہ تو پاگل ہے جو اینٹا مارے. بے وقوف وہ ہوتا ہے جو سوچتا بعد میں ہے, بولتا پہلے ہے. یہ زیادہ بولنے والوں کو اپنا خواب نہ بتایا کرو, کیونکہ خواب زندگی میں اہمیت رکھتی ہے. دلیل دوں, اگر خواب زندگی میں اہمیت نہ رکھتی تو تمہارا یوسف زندان میں مر جاتا, مصر کا بادشاہ نہ بنتا. وہ خواب ہی تھا, غلط تو نہیں پڑھ رہا, وہ خواب ہی تھا جو یوسف کو زندان سے مصر کا بادشاہ بنا لے گیا. ایک شخص آیا کہ کہنے لگا, یوسف تعبیر بتانے لگے. ایک شخص آ کے کہنے لگا, یوسف آج میں نے خواب میں دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ کا عجیب منظر دیکھا ہے. یوسف نے کہا بتا نہیں, میں بتا دیتا ہوں خواب کی تعبیر. یا اللہ, ہم بتا دیتے ہیں. اس نے کہا کل صبح تو آزاد ہو جائے گا. اس نے کہا یوسف تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, میں رجسٹرڈ قیدی ہوں. لطف لے کے اٹھو, میں رجسٹرڈ قیدی ہوں, مطلب اب مجھے باہر کا راستہ نہیں دیکھنا ہے. یوسف نے کہا میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا, اب کل تجھے آزادی ملے گی. وہ انتظار کرنے لگا. یوسف پاگل ہو گئے ہیں. اچھا پتہ نہیں ہر دور میں بے ایمانوں نے نبیوں پہ کبھی نہ کبھی ہذیان کا تہمت لگایا. اب میں نہیں جانتا کون کون سے دور میں, میں تو پڑھے لکھوں کے بیچ میں پڑھ کے نکل رہا ہوں. ہذیان کا لگایا, پاگل بولا. پاگل ہو گئے یوسف. اچھا کیا کہا؟ جیسا ہی صبح ہوئی زندان کا دروازہ کھلا. میں اپنے بچوں کو بتا دوں, زندان جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ زندان اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ نہ دن کا سورج دکھائی دے اور نہ رات کی چاندنی دکھائی دے. زندان میں اندھیرا ہوتا ہے, زندان میں اندھیرا ہوتا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا وقت کتنا گزر گیا. اب سمجھ گئے زندان؟ زندان سمجھ جاؤ گے تو مجلس سمجھ میں آ جائے گی, کیونکہ آج زندان پہ ہی مجلس پڑھنی ہے مجھے. یعنی عزیزان ایمان, دیکھو مجلسوں میں فریش ہو کے آیا کرو. اگر دن بھر میں تھکاوٹ ہو, کچھ لوگ تو علامہ اقبال کی سنت لے کے بیٹھتے ہیں, اسٹائل. علامہ اقبال کی فوٹو ڈالو گے نا پیپر میں تو ایسے آئے گی اکثریت, اور اس کے بعد شعر لکھا ہوگا. تو للہ یہ تھوڑا سا علامہ اقبال سے ہٹ کر تھوڑا سا ہم جیسے نوجوانوں کی طرف بھی نوجوان بیٹھ جائیں, بزرگوں سے نہیں, کیونکہ میں نوجوانوں کا خطیب ہوں. بزرگوں سے سیکھتا ہوں تب جا کر نوجوانوں تک پہنچاتا ہوں. یا اب گزارش کروں گا بھائی یہ تھوڑا سا قافلہ بڑھایا جائے, تو یہ قافلہ رواں دواں اپنے منزل کی طرف ہو جائے گا. تو یہ پیچھے والے جو لوگ ہیں وہ جلدی سے آ جائیں گے. ایک بار بھائی صلوات پڑھتے ہوئے, بزرگ اپنی جگہ اچھے لگ رہے ہیں, صرف نوجوان میرے پاس آ جائے. بیٹا تھوڑا اتنا بھی آگے نہ ہو جائے, تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. بہت شکریہ, آپ نے میری عزت رکھی, آپ نے میری عزت کی. یا اب بیٹا سن لینا تھوڑا سا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ فرمایا کہ تو آزاد ہو جائے گا. وہ پوری رات انتظار کرتا رہا, کیونکہ اگر کسی قیدی کو آزادی کی خبر دے دو, سوچے گا اللہ کرے سچ ہو جائے. جیسے ہی صبح میں دروازہ کھلا, زندان آیا, زندان کے اندر کا دربان آیا, آگے کہنے لگا فلاں آدمی پھانسی دینی ہے. کہا نہیں, تیری آزادی ہو گئی, تیری آزادی ہو گئی. وہ دیکھنے لگا یوسف کو, دیکھنے لگا دربان کو, سوچ نہیں رہا تھا پہلے بھاگوں یا پہلے قدموں میں گروں. ہاں توجہ فرمائیے گا, پہلے زندان سے بھاگوں یا پہلے قدموں میں گروں. سلام کیا, کہنے لگا تم ہو کون جو تم نے خواب کی تعبیر بتائی؟ کہا میں نبی خدا یعقوب کا لخت جگر, میں تمہارا نبی یوسف. قدموں میں گر کے کہنے لگا نبی اللہ جاؤں گا بعد میں, پہلے کلمہ پڑھا دو. اس کا مطلب یہ ہوا خواب زندگی میں اہمیت رکھتی ہے. اگر خواب نہ ہوتی تو مصر کا بادشاہ نہ بن جاتے. کبھی کبھی جہاں دوست ہوتے ہیں وہاں دشمن بھی ہوتا ہے. ایک اور ملعون آگے بڑھا, کہنے لگا یوسف میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے. کہا خواب کیا ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے
کہ میرے سر پر ٹوکری ہے اور ٹوکری میں روٹی ہے اور کچھ چڑیا چونچ مارتی ہیں اور اڑ جاتی ہیں. یوسف نے کہا اگر نہیں دیکھا ہے تو خاموش ہو جا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اگر نہیں دیکھا ہے تو خاموش ہو جا. اس نے کہا میں نے دیکھا ہے. کہا پھر جا کے غم منا. کہا کیا ہوا؟ کل صبح تجھے پھانسی لگے گی. وہ ہنسنے لگا, کہنے لگا یوسف تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, میں کل آزاد ہو رہا ہوں, فرمان جاری ہو گیا ہے. میں کہا یوسف فرمان جاری ہے. فرمایا اچھا فرمان جاری ہے, صبح دیکھ لینا. جیسے ہی صبح ہوئی دروگہ زندان آیا, اس آدمی کا نام لیا, وہ کلیجہ چوڑا کر کے آگے بڑھا کیونکہ میری آج آزادی ہے. اس نے کہا چل نہا دھلا, چل نہلا دھلا. کہا کیوں؟ کہا گھر نہا لوں گا. کہا بادشاہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا, اب تجھے گھر نہیں جانا ہے, اب تجھے صبح پھانسی لگنی ہے. وہ کانپنے لگا, کانپتے کانپتے یوسف کے پاس آیا. میں نہیں جانتا تو کون ہے. یوسف میں نے تو مذاق کیا تھا, میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا. نبی نے فرمایا اب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, مگر میرے منہ سے نکل گیا تو اب لگنی ہے پھانسی. کیونکہ نبی نے کہا ہے, یہ کسی ملا نے نہیں کہا ہے, یہ نبی کا فرمان ہے. نبی نے کہا میں نے کہہ دیا ہے تو پھانسی لگے گی. اب آپ سے گزارش ہے خواب دیکھا کرو. خصوصاً یہ میرا پیغام گھروں تک پہنچانا, عورتوں تک جانا چاہیے, کیونکہ دو عورت کہیں بیٹھی ہو اور خاموش ہو جائے یہ ناممکن ہو جاتا ہے. یہ زیادہ اپنے خواب کو دوسروں تک بتاتی ہے, بے وقوفوں کو نہ بتانا. ایک عورت آئی رسول کے پاس, کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے فلاں خواب دیکھا ہے. نبی نے فرمایا اللہ تیرے شوہر کو آباد رکھے. تھوڑا پیچھے ہو, اللہ تیرے شوہر کو آباد رکھے. دوسرے دن پھر آئی, کہنے لگا نبی اللہ میں نے خواب دیکھا ہے. نبی نے فرمایا اللہ تیرے شوہر کو آباد رکھے. تیسرے دن پھر دیکھا, سوچنے لگی میں بار بار جاتی ہوں اور نبی وہی کہتے ہیں, چلو آج کہیں اور پوچھتی ہوں. کہیں اور پوچھتی ہوں. جیسے ہی بہت پڑھے لکھے کے دروازے پہ پہنچی, اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹھا ہوا بے وقوف تھا, اس نے نہ سوچا نہ بولا. کہا جا سفید ساڑی پہن لے. کہا کیوں؟ کہا کل تیرا شوہر مر جائے گا. وہ تڑپنے لگی, کہنے لگی کیسی باتیں کر رہا ہے منحوس, میرا شوہر تو کام پہ گیا ہے, وہ واپس آئے گا پلٹ کر. اب تھر 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 کانپنے لگی, کانپتے ہوئے نبی کے پاس آئی. جیسے ہی نبی کے پاس آئی, نبی نے دروازے پہ روکا. روکنے کے بعد کہا مجھے پتا ہے تو کہاں سے آ رہی ہے, میں 3 دن سے تیرے شوہر کو بچا رہا تھا, آج تو نے خود موت کا فرشتہ اس کے پاس بھیج دیا. وہ کانپ کے کہنے لگی رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میں 3 دن سے خواب کی تعبیر غلط تھی مگر میں صحیح کر کے بول رہا تھا. موت کا فرشتہ پلٹ جا رہا تھا, مگر آج تو بے وقوف کے پاس خواب بتا گئی. اب تیرے شوہر کو کوئی نہیں بچا سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا خواب زندگی ہے, خواب نمونہ عمل ہے. مگر کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اگر خواب میں دیکھ لیا کہ تاج محل خرید رہے ہو تو اگلے دن تاج محل خرید لو گے. اگر یہ دیکھ لیا خواب میں کہ BMW خرید لی تو اگلے دن سائیکل خرید لو, یہ بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا خواب کی ٹائمنگ ہے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, کچھ لے کے اٹھنا فرش ازا سے. خواب زندگی میں اہمیت رکھتی ہے. بے وقوفوں کے سامنے خواب نہ بتانا. خواب کسی عالم دین سے پوچھنا, یا خواب اس سے پوچھنا جو جانکار ہو. خواب کو ہلکے میں نہ لینا. خواب زندگی میں اہمیت رکھتی ہے, خواب زندگی میں اہمیت رکھتی ہے. بے وقوف کے سامنے نہ کرنا, کیونکہ خواب ہی ہے جو یوسف کو لے گیا. بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ چھوٹے جانور بڑے جانوروں کو کھا رہے ہیں. تعبیر بتانے لگے, لوگ کانپنے لگے. فرمایا ایک آدمی ہے زندان میں جو خواب کی تعبیر بہت اچھے سے بتاتا ہے. کہا اسے بلایا جائے. یوسف سے پوچھا. یوسف کا قحط آنے والا ہے, ایسا قحط
جہاں مائیں اپنے بچوں کو کھانے پہ آمادہ ہو جائیں گی، لہذا قحط کا انتظام کیا جائے۔ یہ لیجئے، یوسف وزیر سے مصر اعلیٰ بن گئے۔ خواب کی تعبیر یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا لے گیا۔ کبھی کبھی خواب مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے، کبھی کبھی خواب چہرہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ خواب تعبیر ہے، اسی لیے امام نے فرمایا کہ جب رات کو سو تو وضو کر کے سو۔ یا اللہ، کہاں سے لے کر آؤ؟ جب راتوں کو وضو کر کے سو گے تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس عبادت میں ہوگی۔ ایک عالم دین، ایک سید زادے کی آمد ہے، ایک بار صلوات ارشاد فرمائیے۔ فرمایا خواب اہمیت ہے، آ رہا ہوں دعا تک۔ اگر نبی کہہ دے تو ٹلے گی نہیں، یا ٹلے گی بات؟ بولو، ٹلے گی بات بھیا؟ ٹلے گی بات نہیں نا؟ میں بہت دھیمے سنتا ہوں، تھوڑا سا زور سے بولیں گے تو بات پہنچے گی۔ نہیں ٹلے گی۔ ایک بارات جا رہی ہے زور و شور سے، عیسیٰ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے صحابیوں سے کہا کہ یہ لوگ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ دلہن آج رات مر جائے گی۔ جیسے ہی جناب عیسیٰ نے کہا، لوگوں میں غمگین چھا گئی۔ ابھی باراتوں تک نہ بتایا، عورت گھر تک گئی، مگر اب کھڑکی سے تاکنے والے، کیونکہ نبی کی بات کہہ دی ہے نا، اب جھانکنے والے دیکھنے لگے۔ صبح بعد میں ہوگی، ان کی صبح پہلے ہو گئی۔ جنہوں نے اول وقت کبھی نماز نہ پڑھی تھی، جنہوں نے مسجدوں کا چہرہ بھی نہ دیکھا تھا، وہ بھی پہلے اٹھ گئے اور جا کے اس عورت کے گھر پہ دیکھنے لگے۔ شاید شریعت نہیں تھی، دوسروں کے گھر میں جھانکنا بری بات ہے۔ عجب انسان ہے، کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، آخری وقت میں کہا چچا کلمہ پڑھ لو۔ عجیب مسلمان ہے، کان کی بات یاد رہتی ہے، میدان کی بات بھول جاتا ہے۔ کان کی بات یاد رہی اور میدان کی بات بھول گیا۔ عجیب و غریب ترین میٹر ہوا۔ فرمایا دیکھا، جیسے ہی صبح ہوئی، کیا دیکھا کہ دلہن جھاڑو دے رہی ہے، کانپتے کانپتے ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے رسول علی آئے نبی کے پاس۔ فرمایا نبی اللہ غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جس عورت کو آپ نے کہا تھا کل مر جائے گی وہ زندہ ہے۔ نبی نے کہا اسے تو مر جانا تھا۔ نبی جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، ذہن میں ہے نا؟ آپ کے ذہن میں ہے نا؟ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا۔ فرمایا زندہ کیسے ہو گئی؟ نبی نے کام چھوڑا، اس عورت کے گھر پر آئے، پردہ حائل ہوا، وہ عورت پردے کے پیچھے گئی، نبی ادھر کھڑے ہوئے۔ فرمایا یہ بتا تو زندہ کیسے ہے؟ اس نے کہا نبی اللہ بات کیسے کر رہے ہیں، میں ایک شب کی دلہن ہوں۔ کہا تجھے مر جانا چاہیے تھا۔ ابو جیسے ہی موت کی بات سنی کانپنے لگی، کہنے لگے میں مر جاتی؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا یہ بتا کہ تو کار خیر کر کے کیا سوئی؟ اللہ کرے میری بات پہنچ جائے۔ تو کار خیر کر کے کیا سوئی؟ اس نے کہا نبی اللہ میں کچھ نہیں کرتی، سونے سے پہلے آل محمد پہ صلوات پڑھتی ہوں۔ اب توجہ فرمانا جہاں تک میں لانا چاہ رہا ہوں، سونے سے پہلے آل محمد پہ صلوات پڑھتی ہوں اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرتی ہوں۔ فرمایا اس کے علاوہ؟ کہا اس کے علاوہ میں نے صدقہ نکالا تھا۔ اب جیسے ہی نبی نے یہ سنا کہا او ہو تجھے کار خیر میں صدقہ بچا لے گیا۔ کا مطلب اب جیسے ہی نبی نے تکیہ ہٹایا تو دیکھا سانپ بیٹھا تھا۔ نبی نے فرمایا یہ سانپ تجھے کل ڈس لیتا، تیری موت اس سے ہو جانی تھی، مگر جیسے ہی تو نے صدقہ نکالا اللہ نے اس سانپ کے منہ میں پتھر رکھ دیا، اس پتھر کی وجہ سے تجھے ڈس نہ پایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ زندگی میں اہمیت ہے۔ کبھی کبھی برا خواب دیکھ لیا کرو تو صدقہ نکالا کرو۔ یوں تو انسان کو چاہیے کہ روزانہ صدقہ اپنا نکالے، اور جو نہ نکالتے ہوں وہ آج سے عہد کر کے نکلے کہ صدقہ ضروری ہے، صدقہ زندگی میں اہمیت ہے۔ اب سننا صدقہ ہے کیا؟ فرمایا یا علی جب ہر چیز قسمت میں ہے
مانگے کیوں؟ ایک ہوتی ہے تقدیر، ایک ہوتی ہے تدبیر۔ تقدیر صدقوں سے بدل جاتی ہے، تدبیر نہیں بدلتی۔ نہیں، گجرات میں آسان لفظوں میں پڑھوں، اردو سمجھنا تھوڑی مشکل، تھوڑا سا نیچے کرتا ہوں، شاید خدائے سخن اعلی المقامہ میرنیس یہاں نہ پہنچے، اگر یہاں پہنچتے تو شاید یہی کے لیے وہ کہتے نطق و سوناز ہے تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا بھی پرے پرواز پر۔ اگر وہ آتے تو شاید ایسے ہی شعر کہتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ تقدیر الگ ہے، تدبیر الگ ہے۔ تدبیر بنائی جاتی ہے، تقدیر لوہے محفوظ پہ لکھ کے، بھائی توجہ فرما رہے ہیں، امام حسین نے راہب کی تقدیر نہیں بدلی، امام حسین نے تدبیر بدلی جو لوہے محفوظ پہ لکھا تھا۔ اولاد، رسول نے کہا نہیں، اولاد، رسول نے کہا نہیں۔ حسین نے کہا کیا ہوا؟ کہ اولاد لینے آیا تھا۔ تو مایوس ہو کے کیوں جا رہا ہے؟ ہم نے تو یزید کو بھی خالی نہیں بھیجا۔ نہیں، جو بولنا جانتا ہو للہ وہ ذرا سا بولے، ہم نے تو یزید کو بھی خالی نہیں بھیجا۔ اب آپ کہیں گے یزید نے دو چیز مانگی تھی، ایک نہیں، حسین یا تو بیعت کرو یا سر دو۔ ارے کہاں ہے پڑھا لکھا مجمع؟ یزید کو بھی خالی نہیں بھیجا، یزید نے دو چیز مانگی تھی۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ میری اصلاح کریں گے۔ یزید نے ایک چیز نہیں مانگی تھی، کتنی چیز مانگی تھی؟ دو۔ حسین یا تو بیعت کرو یا سر دو۔ امام نے عجب نہیں فرمایا ہوگا، یزید اگر تو ایک چیز مانگتا تو کریم ابن کریم سوچتا۔ میرا مولا سخی ابن سخی نہیں ہے، میرا مولا کریم ابن کریم ہے۔ جانتے ہو سخی کسے کہتے ہیں؟ سخی اسے کہتے ہیں جو چہرے پہ مانگنے کے بعد دے۔ آپ نے مانگا، آپ نے دے دیا، آپ بھی سخی ہو۔ سخی اسے کہتے ہیں جو مانگنے کے بعد عطا ہو۔ کریم اسے کہتے ہیں جو چہرے کو دیکھ کے عطا کرے۔ میرا مولا سخی ابن سخی نہیں ہے، میرا مولا کریم ابن کریم ہے۔ اس نے کہا ہم نے تو یزید کو بھی خالی نہیں بھیجا۔ یزید نے کہا یا تو سر دو یا بیعت کرو۔ امام نے کہا بیعت تو میں کر ہی نہیں سکتا، میں سر دے سکتا ہوں، میں تجھے بھی خالی نہ پلٹاؤں گا، تو تو میرا چاہنے والا ہے۔ نہ ملایا کرو کبھی حسین کو اور نہ محمد کے صحابیوں سے۔ محمد احد میں بلاتے رہے آؤ، لوگ بھاگتے رہے۔ محمد کا نواسا شب عاشور چراغ بجھا کے کہتا رہا جاؤ، لوگ آتے رہے، محمد بلاتے رہے، لوگ بھاگتے رہے۔ توجہ ہے؟ حسین شب عاشور چراغ بجھاتے رہے، لوگ تلوار گردن پہ لیے کھڑے رہے۔ مولا کہنے میں دیری ہے، گلا اتارنے میں دیری نہیں ہے، کیونکہ معرفت حسین تھی، حسین کی معرفت تھی۔ پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکلتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی عزیزان ایمان، حسین نے تقدیر نہیں بدلی راہب کی، گارنٹی سے پڑھ رہا ہوں، تدبیر بدلی ہے۔ تدبیریں بدلی نہیں جا سکتی جو لوح محفوظ پہ لکھا گئی۔ مولا نہیں ہے اولاد، امام نے کہا نانا کیا بات ہے میرے لا؟ کہ نانا اسے اولاد دو۔ بیٹا نہیں ہے۔ نانا اولاد دو، بیٹا نہیں ہے۔ دیکھ کیا رہے ہیں؟ لوہے محفوظ۔ نانا اولاد، بیٹا نہیں ہے۔ نانا اب نہ کہنا بیٹا نہیں ہے، ایک۔ نانا اولاد کا نہیں ہے کا دو، نانا اولاد کا نہیں ہے کا تین، نانا اولاد کا نہیں ہے کا چار، نانا اولاد کا نہیں ہے کا پانچ، نانا اولاد کا نہیں ہے کا چھ، کا نانا اولاد کا نہیں ہے کا سات۔ جبریل نازل ہوئے، رسول خدا خاموش ہو جائیے، اللہ حسین سے وعدہ کر چکا ہے، جب تک اگر حسین قیامت تک دیتے رہے۔ آج الٹا ہو رہا ہے، بولنے والے پیچھے بیٹھے ہیں۔ یعنی عزیزان ایمان، اللہ
جب تک حسین دیتے رہیں گے اللہ دیتا رہے گا. جب حسین پیدا ہوئے، ایک جملہ پتہ نہیں بات آ گئی عرض کر رہا ہوں، جب میرا مولا پیدا ہوا تو میرا مولا قریب آیا. بڑا عجیب واقعہ ہے، شاید بزرگ تو سنے ہوں گے مگر نوجوانوں نے نہ سنا ہوگا 5 روپے والی کتاب سے، لیکن میں پڑھ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں. کتاب کا حوالہ دیتے چلوں یا یقین ہے مجھ پر؟ حوالہ دوں؟ جلدی بولا کرو، دوں یا نہ دوں؟ کتاب کا نام ذکر الحسین، صفحہ نمبر 211 لائن نمبر 1 عبارت سے شروع. ذکر الحسین کتاب، حوالہ ہے، کسی کو چاہیے وہ لے سکتا ہے. جیسے ہی میرا مولا پیدا ہوا، میرا کائنات کا امیر امام حسین کے پاس آیا، ننھے ننھے لبوں کو دیکھے، ید اللہ دیکھ رہا ہے، عین اللہ دیکھ رہا ہے، ید اللہ اٹھانے والا ہے. اللہ کے ہاتھ نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، حسین کو گود میں لیا، اور لینے کے بعد حسین نے آنکھیں کھولی. چھوٹا سا حسین دیکھنے کے بعد کہا بیٹا میں پیدا ہوا تھا تو میں نے قرآن سنایا تھا، میں نے توریت سنائی تھی، میں نے زبور سنایا تھا، میں انجیل سنایا تھا، میں بھی چاہتا ہوں کہ تو کچھ بول. حسین نے کہا بابا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا بیٹا آج تک دنیا مجھے ہرا نہ پائی، بیٹا یہ بتاؤ کہ میں افضل یا تم افضل؟ ہاں یہ دیکھیے لگ رہا ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹا یہ بتاؤ میں افضل یا تم افضل؟ امام خاموش. امام نے کہا حسین میں جانتا تھا کوئی نہ جیت پایا مجھ سے. ننھے ننھے آنکھوں نے فاطمہ کو دیکھا اور ننھے ننھے لب نے مسکرا کے کہا اماں بابا کو سمجھاؤ یہ علی ہیں تو میں حسین ہوں. سارے سب کی مشکل کشائی کو محمد کہتے ہیں، محمد کی مشکل کشائی کو حسین کہتے ہیں. سارے نبیوں کی ڈور محمد کے ہاتھ میں، محمد کی ڈور حسین کے ہاتھ میں ہے. فرمایا زہرا نے کہا بیٹا پوچھتے ہیں تو جواب دو. امام نے مسکرا کے کہا بابا مقابلہ نہ کرو ہم سے، تم 3 دن کے تھے تو کلہ اجدر چیڑا تھا، میں وقت کا حسین ہوں. کہا بیٹا بتاؤ تو کہ تم ہو کیا؟ فرمایا بابا پہلے آپ اپنی فضیلت بتائیں کہ آپ کیا ہیں. فرمایا نہیں تم اپنی بتاؤ. کہا بابا میں تو ابھی پیدا ہوا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کیا ہیں. بس امام نے اپنی فضیلت گنانا شروع کی. بیٹا معنی کن میں، محور دل میں، بادشاہ حق میں، نباد شرع میں، مورث افلاک میں، زوج بطول میں، داماد رسول میں، خطیب منبر سلونی میں، فساد و بلاغت کا مالک میں، آدم کی دعا پوری کرانے والا میں، نوح کی کشتی کو چٹکی سے پار لگانے والا میں، یعقوب کے اندھے کنویں میں جشن چراغا فرمانے والا میں، یونس کو بطن مائی سے نجات دلانے والا میں، موسیٰ کے شانے کو پکڑ کے دریائے نیل پار کرانے والا میں، کعبے کو کعبہ بنانے والا میں، مسجدوں کو مسجد بنانے والا میں، کلہ ایدر کو چیرنے والا میں، خیبر کو اکھاڑنے والا میں، مرحب کو پچھاڑنے والا میں، رسولوں کا مددگار میں، آدم کا مولا میں. میرے لال انہی ہاتھوں نے آدم کا پتلا بنایا. میری محبت میں دنیا خلق ہوئی، دریاؤں میں روانی میری محبت میں، ہوا میں زور میری محبت میں، فضا میں شور میری محبت میں، گلیوں میں سٹک میری محبت میں، خاروں میں کھٹک محبت ہے میری محبت میں. حد تو یہ ہے کن تو کنزن مخفیہ کا راز میں بنا، معراج پہ میں گیا، اللہ کا ہاتھ میں بنا، اللہ کی زبان میں بنا، کعبے کی زینت میری بنائی گئی، مومن اور منافق کی پہچان میری محبت رکھی گئی. بھائی توجہ فرمائیے گا. ستارے کو میں نے در پہ بلایا، بھائی توجہ فرما رہے ہیں. سورج کو میں نے پلٹایا، چاند کے 2 ٹکڑے میں نے کیے. ہم نے ہی آسمان کو بنایا، ہم نے ہی زمین کو بنایا. یہ دنیا ہماری محبت میں خلق کی گئی. شجاعتوں کا علمدار میں، شجاعتوں کا مددگار میں، آدم کا مسیحا میں، نوح کا مسیحا میں، ادریس کا مسیحا میں، زکریا کا مسیحا میں، صالح کا مسریہ میں، شیس کا مسیحا میں، لوط کا مسیحا میں، آصف بن برخیہ کا مددگار میں. بس اتنا سمجھ لو ہر سلطانوں کی مدد میں نے چھپ کے کی، محمد عربی کی مدد کھل کے کی. سلطانوں کا ابو طالب کا لاڈلا میں، ابو طالب کا بیٹا میں. ایک مرتبہ جب علی بتاتے بتاتے
پسینے میں خاموش ہو گئے. بس ایک مرتبہ حسین نے لب کھولا اور کھولنے کے بعد کہا بابا اب بھی آپ مجھ سے افضل نہ ہوئے. امام نے یاسین کو اٹھا کے کہا بیٹا کیوں؟ فرمایا بابا جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو, ساری فضیلت ایک طرف مگر حسین کے برابر نہیں. کہا کیوں؟ کہا جیسی میری ماں ویسے تمہاری ماں نہیں, جیسا میرا نانا ویسا تمہارا نانا نہیں, جیسا میرا بابا. ہر مولا ہی بولنا چاہیے. ایسے نہیں, ایک منٹ ٹھہرو. ایسے نہیں, جس کے ہاتھ میرے مولا کی رضی تک پہنچنا چاہتے ہیں, زری تک, وہ بولے سلمان نیت بن کر, بہلول شریعت بن کر, قمر مزاج بن کر, وقت کا مختار بن کر, نعرہ حیدری حیدری جابری بولنا, صبح کے ساتھ دل بولا, صبح کے ساتھ دل بولا, بولنا رہے حیدری جیسا میرا بابا, جیسا میرا بابا. ہرے نہ گلاب, ویسا آپ کا بابا نہیں, میرا بابا امام, آپ کا بابا امام نہیں. دیکھیے ہمارے منا بھائی بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ پوری پبلک باہر کھڑی ہوئی ہے, آپ تھوڑا سا اندر تشریف لے آئیں گے, یہ بڑی پریشانی ہو جائے. تھوڑا سا جلدی 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 جلدی, میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ 40 منٹ ہو چکے ہیں. منا بھائی اب خوش ہو گئے, اب پیچھے والوں کو آگے بھیج دو. بھیا یہ تم اتنے بھی آگے نہ ہو جاؤ, تھوڑا سا پیچھے لے جاؤ. ہاں چلیے ایک بار بھائی جان, بھیا یہ لکھنؤ کا, آپ لکھنؤ تک رہنے دیجئے. آپ سے کہنے سے اچھا ہے کہ خود آپ آگے بڑھ جائیں. آپ میں لکھنؤ میں ٹرین چھوٹ جایا کرتی ہے. دیکھیے یہ دیکھیے مومنین آ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے وقت کے ابابیل آ رہے ہیں. ایک بار اور صلوات پڑھے بر محمد والے محمد میں. اچھا, جب میں یہاں نہیں آیا تھا تو مجھے یہاں کے پہلے خطیبوں نے یہ بتایا تھا کہ وہاں کے لوگ بولتے کم ہیں اور اسٹینڈ زیادہ لگاتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج کیمرہ ہے. یہ بعد میں بتائے گا کہ یہاں کے لوگ خاموشیوں کا روزہ نہیں رکھتے. اگر خطیب اچھا پڑھ رہا ہو تو رسپانس ملتا ہے. یہ غلط فہمیاں یہاں کے لیے پھیلائی گئی ہیں کہ صرف لوگ یہاں سنتے ہیں, بولتے نہیں ہیں. میں تو سوچ رہا تھا کہ اہل بیت کے فضائل ہی ہوں گے, اگر دیوار کے سامنے پڑھ دو تو دیوار بول دے. یہ تو میرے سامنے زندہ بیٹھے ہیں. فرمایا جیسا میرا بابا ویسا آپ کا بابا نہیں. میرا بابا امام, آپ کا بابا امام نہیں. میرا دادا کل ایمان, آپ کا دادا کل ایمان نہیں. میری ماں بطول, میرا نانا رسول, آپ کا نانا رسول نہیں. میرا بھیا امام, آپ کا بھیا امام نہیں. میں حسین ہوں, میں چاہ جاؤں تو کھنڈر کو کربلا معلّہ بنا دوں. ارے پتہ نہیں کہاں ہو آپ. میں حسین ہوں, چاہ جاؤں تو کھنڈر کو کربلا. اب جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ باہر رہیں گے, انہیں قسم ہے کہ وہ نہ آئیں, کیونکہ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. دنیا سمجھتی ہے کہ اگر ہم نہ گئے تو مجلسیں نہ ہوں گی. ارے بے وقوفو, تم سے مجلس نہیں ہے, تم مجلس سے ہو. جس دن جدا ہو گئے اس دن مار دیے جاؤ گے. مجلسیں تم سے نہیں, تم مجلسوں سے ہو. آیا کرو یہاں. یہ بتاؤ نجف اشرف کیوں, یہ مدینہ منورہ کیوں, یہ مکہ معظمہ کیوں, یہ کربلا محلہ کیوں؟ کہا آپ کو پتا نہیں ہے یہ نجف اشرف کیوں ہوا؟ ہم نے کہا آپ بتا دیں. کہنے لگے نجف اشرف اس لیے ہوا کیونکہ وہاں کائنات کا امام سو رہا ہے. یہ مکہ معظمہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہاں علی کی جائے ولادت ہے.
وہاں علی پیدا ہوئے. یہ مدینہ منورہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہاں رسول کے قدم آئے, محمد عربی کے قدم آئے. بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کربلا معلّہ کیوں ہوا؟ کہا یا حسین کے قدم آئے. تو بھیا اب سوچنے کی بات نہیں ہے, جہاں یہ ایک ایک کر کے پہنچے, کسی کو مدینے سے منورہ بنا دیں, کسی کو مکے سے معظمہ بنا دیں, کسی کو نجف سے اشرف بنا دیں, کسی کو مکے سے معظمہ بنا دیں. یہ ایک ایک جگہ جاتے ہیں تو اتنی بلندی بخشتے ہیں. اگر یہ فرش ازا پہ پانچوں ایک ساتھ آ جائیں, اگر یہ اکیلے جائیں تو مدینہ منورہ, مکہ معظمہ, کربلا معلّہ. اب سوچنے کی بات نہیں ہے, جب اکیلے جاتے ہیں تو اتنا بڑا ٹائٹل دیتے ہیں, اور یہ جب پانچوں ایک ساتھ آ جائیں. تمہارا عقیدہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, میرا عقیدہ ہے کہ یہاں علی بھی آتے ہیں, یہاں حسن بھی آتے ہیں, یہاں حسین بھی آتے ہیں. یہ پاک ہیں کیونکہ پنجتن پاک ہیں, اور پاک کے پاس نجس نہیں آ سکتا. میں آپ کا قبر تک آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ آپ نے پیچھے سے نعرہ لگایا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. علیم مولا, سارے بولو للہ. علیم مولا, 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 علیم مولا. فرمایا جیسا میرا بابا کسی کا بابا نہیں. آج مجھے 1 گھنٹہ 5 منٹ پڑھنا ہے, پہلے بتا دوں کیوں. اس لیے کہ آج مجھے مصائب صرف 2 منٹ پڑھنے ہیں, کیونکہ ایک معصوم کی ولادت کی رات ہے. اگر مبارکبادی نہیں دے سکتے تو کم سے کم ولادت کا خیال رکھیں. اس لیے مجھے صرف 2 منٹ مصائب پڑھنے ہیں تاکہ آنکھ نم ہو جائے بس, کیونکہ آج فضائل مجھے موسیٰ کاظم پہ پڑھنے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ہے اسلام. کیسا میرا بابا کسی کا بابا نہیں, کیونکہ میرا بابا علی, آپ کا بابا علی نہیں. میرا بھیا حسن, آپ کا بھائی حسن نہیں. یہ حسین ہے. چاہ جائیں تو تقدیر نہیں, تدبیر بدل دے. پوچھنے والے نے کہا مولا جب ہر چیز قسمت میں ہے تو مانگے کیوں؟ امام نے فرمایا اس لیے مانگو تاکہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگو گے تو ملے گا. مانگو, اس سے مانگو, وہ دے گا, وہ عطا کرنے والا ہے. اور وہ تمہیں نہ دے گا تو کسے دے گا؟ کیونکہ یہ دینے پہ آ جائے تو موسیٰ کو دے دے, اور لینے پہ آ جائے تو یوسف کے ہاتھوں سے نسل لے لے. پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے اس لیے پڑھ رہا ہوں, پوری مجلس جملوں میں سمیٹ رہا ہوں. یوسف کے ہاتھوں سے نسل لے لے. جس امام کی ولادت ہے جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ وقت کا موسیٰ ہے. اللہ نے 2 موسیٰ بنائے اور دونوں معصوم. پتہ نہیں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو. ایک موسیٰ نبی ہوا, ایک موسیٰ کاظم ہوا. لیکن جسے اللہ نے موسیٰ بنایا, تعارف کراؤں, وہی موسیٰ گھوسا والے, جو اپنے کتابوں میں نہیں برادران اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے. بالکل سامنے کی بات ہے کہ وہی موسیٰ تھے جنہوں نے ملک الموت کو گھوسا مارا تھا اور آنکھوں نکل کے ان کے سامنے آ گئی تھی. یہ وہی موسیٰ ہے, اور قرآن مجید انہیں بار بار غضبناک کہہ کے خطاب کر رہا ہے. سمجھا ہے نا؟ یہی علماء کی موجودگی میں قرآن مجید انہیں غضب کہہ کے خطاب کرتا ہے. اور جب موسیٰ کا ذکر آیا تب غضب کا ذکر کیا. وہ موسیٰ اور ہے, اب جسے لقب پتا ہو میرے مولا کا وہ بولے. وہ موسیٰ غضب والا ہے
مگر یہ موسیٰ کاظم ہے غصے کو پی جانے والا. اللہ جانے کہاں ہو آپ. وہ موسیٰ اور ہے. میں سونے والوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں. علی عباس شبربی زندوں کا خطیب ہو, مردوں کا خطیب نہیں ہوں. زندوں کا خطیب ہوں جن کے دلوں میں دل دھڑکتا ہو. میں کہہ رہا ہوں دل میں دل دھڑکتا ہو, سینے میں نہیں, جن کے دل میں دل دھڑکتا ہو وہ مجھ سے خطاب آنکھیں جوڑے رہے. وہ موسیٰ اور ہے, یہ میرا مولا موسیٰ. میں سوچ سے اوپر کی بات پڑھ رہا ہوں. وہ موسیٰ غضبناک ہے, یہ موسیٰ غصے کو پی جانے والا ہے. غصے کا اظہار کرنا آسان ہے, پتہ نہیں کہاں ہیں آپ. غصے کا اظہار کرنا آسان ہے مگر غصے کو پی جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا, کسی نے کہا مولا جہاد کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے تھے بار بار پہ پسٹل نکال لینے کا نام جہاد ہے. یہ بم مارنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بم مار دیا تو جنت ملے گی. اچھا یہ بم مارنے والے جن کو باندھا جا رہا ہے قبلہ, ان سے پوچھو کہ یہ بم کیوں باندھ رہے ہو؟ کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جلدی سے جنت ملے گی. ارے بے وقوف, گھوڑا ہے کیا, گھاس چرنے گیا ہے عقل؟ جو تجھے جنت بھیج رہا ہے ہر چیز تو سب کو پیاری ہے, یہی بم اس کو باندھ کہ مجھ سے پہلے تو چلا جا. اگر بم پہ ہی جنت ملتی تو اسے پہلے باندھو نا جو تیار کر رہا ہے. شریعت یہ نہیں کہتی ہے, جہاد اسے نہیں کہتے کہ کسی کو چاہو تو بیوہ کر دو, کسی کو چاہو تو یتیم کر دو. یہی وجہ تھی کہ جو کربلا میں قتل کر رہے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے نعرہ تکبیر, جو قتل ہو رہے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے نعرہ تکبیر, جو قتل کر رہے تھے ان کے بھی ہاتھ میں تسبیح, جو قتل ہو رہے تھے ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح, جو قتل کر رہے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے, حسین کو قتل کرو. جو قتل ہو رہے تھے وہ بھی نماز ہی پڑھے. عبداللہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ جب ہم حسین کی مدد کو کربلا پہنچے تو کدھر دیکھے کہ حق کدھر ہے؟ تو رسول نے فرمایا یہ نہ دیکھنا تسبیح کدھر ہے, یہ نہ دیکھنا کہ ارادے کدھر ہیں, یہ نہ دیکھنا کہ لشکر کدھر ہے, یہ نہ دیکھنا کہ نیزے کدھر ہیں, یہ نہ دیکھنا کہ بھالے کدھر ہیں, یہ نہ دیکھنا کہ نمازی کدھر ہیں, یہ نہ دیکھنا کہ نمازیں کدھر ہیں, کہ پھر کہ یہ نہ دیکھنا کہ اللہ کی تکبیر کدھر ہے, یہ دیکھنا میرا شبیر کدھر ہے. کدھر شبیر ہے, اللہ کی تکبیر ادھر ہے. یہ نہ دیکھنا, یہ نہیں کہ بم مار دینے کا نام جہاد ہے. کسی کا بھی چاہو اللہ اکبر کہہ کے گلا اتار دو, اسے جہاد نہیں کہتے. میں بتاؤں جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد اسے کہتے ہیں جہاد بن نفس, نفسوں کا جہاد, غیرتوں کا جہاد. مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا بہادر, میرا بھائی مجھے مار دے روڈ پر, میں کمزور لاغر سا انسان, 55 کلو کا آدمی, میں خاموش. لیکن میں کسی اپنے سے بڑے 7-8 فٹ کے آدمی کو مار دوں اور وہ ہمیں پلٹ کے اٹھا کے نہ پٹکے اور پیار سے کہہ کے چلا جائے, تو غصے کا اظہار تھا آسان, اس کا غصے کا پی جانا تھا جہاد بن نفس. جہاد گلا اتارنے کا نام نہیں ہے, جہاد غصے کو پی جانے کا نام ہے, یا اللہ کے رسول کے حکم پہ جہاد کرنا ہے. یہ نہیں کہ مسجد کا کوئی بھی ملا کہہ دے لڑو تو لڑ جاؤ, بم مارو تو بم پھینکا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ خالی نہیں ہیں, ایک میں قرآن ہے, ایک کا اہل بیت کا دامن ہے. بم وہ مارے جس کے پاس کچھ نہ ہو. یہ ہے غصہ. موسیٰ کا غصہ بڑا مشہور, میرے مولا کا غصہ پی جانا بڑا مشہور. کیا میرا امام ہے, امام کا نام کیا ہے؟
بچوں ذرا بتانا ہے میرے ساتویں امام کا نام کیا ہے؟ نام بتاؤ. نام ہے موسیٰ، لقب ہے قاسم. نام ہے موسیٰ، میم واپس منہ سیدھ موسیٰ، ٹھیک ہے. اور لقب ہے ان کا قاسم. شاباش، تم آگے ہی بیٹھا کرو، آج تو تمہارا ایسے ہی کلاس چلے گا. یہ ہے موسیٰ. تمہارے بہانے کچھ بڑے پڑھے لکھوں کو بھی پڑھا رہا ہوں. موسیٰ نام ہے، قاسم ان کا لقب ہے. جس طریقے سے اور اماموں کے نام، آگے آ جاؤ. زین العابدین ان کا اوریجنل نام کیا ہے؟ علی. محمد باقر نام ہے محمد. جعفر صادق نام ہے جعفر. یعنی عزیزان ایمان، امام کا نام ہے موسیٰ اور لقب ہے قاسم. قاسم کا مطلب غصے کو پی جانے والا. اب ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. جب کسی نہ کسی امام سے کوئی لقب منسوب ہوا تو کوئی نہ کوئی معجزے کے ساتھ. تھکے تو نہیں آپ؟ ابھی میرے وقت کے اندر ہی ہوں میں. کوئی نہ کوئی معجزے کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے زمانے میں ظلم زیادہ تھا. جب ظلم زیادہ ہوتا ہے تو غصہ بڑھتا ہے. امام کا کام تھا غصے کو پی جانا اور اخلاق کو نمایاں کرنا. جب وقت کے بادشاہ نے امام کو قید میں ڈال دیا تو ایک شخص امام کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا، مولا آپ امام ہر زمانے میں قید کی زینت کیوں بنے؟ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. آپ امام ہر زمانے میں قید ہی کیوں رہے؟ تو امام نے فرمایا، یہ دنیا اس لیے ہمیں قید رکھتی ہے تاکہ ہم وقت کے محمد کا کردار نہ دکھا پائیں. اللہ جانے کون سمجھ رہا ہے. ہم وقت کے محمد کا کردار نہ دکھا پائیں. مولانا آپ کے پاس تیر زیادہ ہیں، نہ تبر زیادہ ہیں، نہ لشکر زیادہ ہیں. امام نے فرمایا، لشکر دیکھنا چاہتا ہے؟ ہمارے ہی نسلوں میں آئے گا حسن عسکری. ہمارا لشکر دیکھنا چاہتا ہے؟ امام نے اشارہ کیا، یہ دیکھ. اب جو اوپر دیکھا نا، لشکر والوں کے تیر بھی چھوٹے، تلوار بھی چھوٹے، نیزے بھی چھوٹے، بھالے بھی چھوٹے. امام سے کئی کوس دور ہونے لگے. امام نے کہا، نہیں بھاگو نہیں، رکو، ٹھہرو. یہ لشکر ہیں مگر ہم ان کا کام نہیں لیں گے. باغی ہے مگر ایمان رکھتا ہے کہ کہہ دیا ہے تو کریں گے. بس جتنے دوری تھے وہ قریب ہو گئے کیونکہ اب ان کے پاس لشکر ہے مگر یہ کام نہیں لیں گے. امام نے کہا ہر دور کے اخلاق کو نمایاں کیا گیا ہمارے چھپانے کے لیے، ہم آل محمد کی عظمت. مگر جن کے آل محمد کی عظمت اللہ رکھے، صحابت ہے نا، اسے اللہ رکھے، اسے کون چکھے؟ یہ آل محمد ہیں جن کی گارنٹی اللہ لے رہا ہے. ان سے الجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا. کردار پہ لایا گیا. ایک عورت تیار کی گئی، خوبصورت سی، حسین سی. اللہ نے کہا کہ ان حسینوں کو دیکھ کے بگڑنا نہیں، ہم نے ان سے خوبصورت تمہارے لیے حوریں رکھی ہیں. اگر تم نے نہ دیکھا، یاد رکھنا اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلو، کیونکہ اصل پردہ چہرے کا نہیں ہے، اصل پردہ آنکھوں کا ہے. نگاہوں کو جھکا کے چلو، ہم شریعت بتائیں گے. عورت تیار کی گئی امام کے زمانے میں اور کیا کیا گیا؟ بھیجی گئی قید خانے میں تاکہ وہ امام کو لبھائے، امام کو اپنی طرف کھینچے. گئی، کھڑی رہی، امام تسبیح پڑھتے رہے، امام نماز پڑھتے رہے. جب امام نے دیکھ لیا کہ وہ کھڑی ہوئی ہے تو بس ایک مرتبہ امام نے کسی کو سلام کیا. ایک خوبصورت سی عورت آئی، حوروں کا ہجوم لگ گیا. حوروں نے جواب دیا، امام نے کہا واپس چلی جاؤ. جیسے ہی اس عورت نے اپنے سے خوبصورت عورتوں کو دیکھا
وہ ایک مرتبہ قدموں میں گر کے کہنے لگی مولا ہمیں بھی اپنا امام بنا لو. اب کچھ دن گزرے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، جب وقت کے بادشاہ کو شراب سے ہوش آیا، پتہ نہیں کیا سن رہے ہو آپ، جب وقت کے بادشاہ کو شراب سے ہوش آیا تو اس نے کہا ارے بھیا تمہیں کچھ یاد ہے کیا ہوا حضور؟ کب انہیں عورت بھیجا تھا. دیکھو ابھی تک تو امام کا بات اڑانا ہے میڈیا کے ذریعے سے. اس وقت میں نے موبائل تھوڑی تھا، واٹس ایپ تھوڑی تھا، لیکن اس وقت میں کچھ عورتیں میڈیا تھیں جو ایک پیغام دوسرے تک پہنچا دیا کرتی تھی. فرمایا اچھا. اب جیسے ہی لوگ پہنچے، کیوں کوئی ہاتھ میں ہتھ کڑی پیر میں بیڑی کہ اب امام کو لے کر آئیں گے، کیونکہ وہ عورت امام پہ الزام لگا چکی ہو گئی. جیسے ہی وہ لوگ آئے کیا دیکھا کہ امام بھی سجدے میں، وہ امام کے پیچھے خود بھی سجدے میں. جیسے ہی سجدے میں دیکھا بھاگے بھاگے آئے، کہنے لگے صاحب غضب ہو گیا. کہا میں کہتا تھا نا کہ یہ آل محمد ڈھونگ کرتے ہیں. کہا صاحب ہوش میں آؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا جس عورت کو بھیجا تھا وہ بھی سجدے میں، اب تو شراب کا نشہ بھی اتر گیا. کہنے لگا یہ کیسے ہوا؟ کہاں بلایا؟ کہ یہاں. میں تو تجھے دینار دیے تھے، میں تو تجھے خریدا تھا قبلہ، اور تو سجدے میں چلی گئی، غدار ہو گئی. کہنے لگی بادشاہ میں کیا کروں؟ جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا اس سے زیادہ خوبصورت عورتیں تو اسے سلام کر رہی ہیں، ہم سے زیادہ حسین جمیل عورتوں تو اس کی کنیزیں ہیں، اس کے گھر میں نوکرانیاں ہیں. ہماری تو کوئی اوقات بھی نہیں، ہماری تو کوئی بساط بھی نہیں. تو یاد رکھنا امام جہاں بھی رہے یا امام جہاں بھی پہنچے، آخری جملہ ہے خطابت کا، امام جہاں بھی رہے، امام جہاں بھی پہنچے، اللہ کرے بات پہنچ جائے، بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں، امام جہاں بھی پہنچے، امام جہاں بھی رہے، پہنچ جائے تو سچا خانہ بنا لے، رہ جائے تو ایسا خانہ بنا لے. پہنچ گیا 13 رجب تو پیدائش کی جگہ بنا لی، اور رہ گئے زندان میں تو ایسا خانہ بنا لیا. وہیں پہ حسین کا ماتم کیا، وہیں پہ روئے، وہیں پہ گریا کیا، وہیں پہ تسبیح و تحلیل کی. دنیا سمجھ رہی تھی کہ ہمارا امام تمہارے اماموں کی طرح ہوگا. ہمارے 12 امام ہیں، ہم نہیں جانتے کسی کے کتنے امام ہیں. ہمارے 12 امام، کردار ایک، گفتار ایک، بول ایک، چال ایک، مزاج ایک. جو ایک کہہ دے گا وہی دوسرا کہتا ہے، جو دوسرا کہہ دے گا وہی تیسرا کہتا ہے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ہم پہلے بھی محمد ہیں، ہم اوسط بھی محمد ہیں، ہم آخر بھی محمد ہیں، ہم کل کے کل محمد ہیں. ہمارے یہاں نام بدلیں گے، چہرے نہیں بدلیں گے. چلو چہرے بدل بھی گئے تو کردار نہیں بدلے گا، کیونکہ ہم محمد ہیں. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا آخر آپ کے جد امجد نے یہی کیوں کہا محمد ہے؟ یہ بھی کہہ دیتے پہلا بھی علی، دوسرا بھی علی، کلنا علی، ہم سب کے سب علی ہیں. دھیرے سے پڑھوں گا ذرا، دور سے سننا، مسائل پہ آ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پٹری واپس فضائل میں چلی جائے. یہ کیوں کہا ہم سب کے سب محمد؟ یہ بھی کہہ دیتے پہلا علی، اوسط علی، آخر علی، ہم کل کے کل علی. چھٹے امام نے مسکرا کے کہا محمد ابن جعفر جب دنیا غدیر کا ایک علی نہ برداشت کر پائی، اگر ہم 12 کے 12 علی ہو جاتے، پہلا کہیں اور پڑھتا تو کلیجہ نکال کے پڑھتا، چیخ کے پڑھتا. میں وہاں چیخ کے پڑھتا ہوں جہاں سماعتوں پہ بھروسہ نہ ہو. میں جانتا ہوں کہ پھول طوفانوں میں نہیں کھلتے، ہلکے ہلکے پانی میں کھلتے ہیں. اگر باڑھ آ جائے تو پھول سمیت لے جائیں گے. میں ہلکے ہلکا پانی صرف ڈال رہا ہوں کیونکہ کچھ پھول ابھی بھی بے ہوش پڑے ہیں. اللہ کرے چھینٹوں سے ہوش میں آ جائیں. آل محمد کے فضیلوں کا صرف چھینٹا مار رہا ہوں ان کے چہرے پر. اللہ کرے
اور کل ان کو دکھاؤں گا، اگر آج چیٹوں سے نہ ہوش میں آئے تو کل بالٹی ڈالوں گا آل محمد کے فضیلت کی. ایک بار صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد پہ. تو ان کا نام ہے موسیٰ. صرف میرا امام نبیوں سے برابر نہیں، ایک لقب اور سن لو، آخری جملہ ہے. میرا امام ایک معصوم کے بیٹے کا بھی لقب لے کے رکھا ہے. مولا علی کے بیٹے کا، مولا عباس کا لقب کیا ہے؟ بولو. باب الحوائج. میرے 7ویں امام کا بھی لقب ہے باب ہے نا. یہ بزرگ تائید کریں گے ذرا سا. یہ 7ویں امام کا لقب ہے. اب سنو کسی کی بات، امام کی حدیث. امام فرماتے ہیں اگر کسی کی دعائیں قبول نہ ہوں، اللہ کرے کہاں ہو گیا، کسی کی دعائیں قبول نہ ہوں تو اسے چاہیے کہ 7ویں امام باب المراد کی نظر دلائے اور دعا مانگے. اللہ جانے، یہ بزرگ بیٹھے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اگر دعائیں قبول نہ ہوں، میں بہت بڑی بات پڑھنے جا رہا تھا لیکن میرے پاس اس وقت موجودہ میرے ذہن میں حوالہ نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھ رہا. اگر جسے اس کے بعد کی بات پوچھنا ہو میرے ممبر کے بعد پوچھ سکتا ہے، کیونکہ ممبر کے بعد میں ذمہ داری نہیں لیتا. میرے پاس کتاب نہیں ہے، میرے پاس حوالہ نہیں ہے، ورنہ میں حوالہ دیتا. بہت مضبوط دلیل تھی. حوالہ موجود ہے، کتاب ہے، مگر ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے کتاب کا. میں بعد میں آپ پوچھ لیں گے تو میں بتا دوں گا، کیونکہ میرے پاس ابھی حوالہ نہیں ہے، اس لیے میں کتاب کا حوالہ وہ نہیں دے رہا ہوں امام کے حوالے سے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی دعائیں قبول نہ ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے نام کی نظر دلائے، باب الحوائج کے نام کی، اور مانگے، ہم عطا کریں گے. اور اگر نہ ملے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا یہ ہم بتا دیں گے. ممبر کے بعد امام نے کیا تاکید کی ہے، عجیب و غریب ہے. میرا امام نام ہے موسیٰ لیکن کام ہے غصے کو پی جانے والا. وہ موسیٰ نہیں، گھوسا والا. یہ موسیٰ معصوم ہے، وہ بھی موسیٰ معصوم، یہ بھی موسیٰ معصوم. میرے مولا کے شب ولادت ہے، میرا مولا آ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ معصوموں کے باغ میں ایک کلی چٹک رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے زہرا کے باغ میں ایک پھول کھل رہا ہے. معصوموں کے گھر میں معصوم کی ولادت ہے. نہیں پہچانا آپ نے؟ مولا عباس سخیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کریم ابنوں کے. مانگنا اور ہے مگر موسیٰ کاظم سے مانگنا اور ہے، مگر ان کی فضیلت اور ہے، ان کی فضیلت اور ہے. میرا مولا عباس بغیر بازو کٹوا کے پوری دنیا کو دے رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ کاظم ہے، جن کا لقب ہے غصے کو پی جانا. امام کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ اگر پوری رات پڑھے جائیں تو خدا کی قسم کم نہ ہو. یہ امام ہے، امام کی ولادت ہوئی ہے. دنیا قمر بنی ہاشم کے گھروں میں چاند دیکھنے آ رہی ہے. جملہ پلٹوں، سورج کے گھر میں چاند پیدا ہوا ہے. میں نے نہیں کہا چاند کے گھر میں چاند پیدا ہوا ہے، میں نے کہا سورجوں کے گھر میں چاند پیدا ہوا ہے. آفتابوں کے گھر میں مہتاب کا نزول ہوا ہے. اب فیس بک اور واٹس ایپ پر ایک بات آ گئی ہے، بہت ارجسر کر تم اپنے مسائل میں داد نہیں چاہیے. فیس بک اور واٹس ایپ پہ جیسے ہی کسی امام کی ولادت ہوتی ہے تو ایک جملہ پڑھتا ہے، چلتا ہے، جانتے ہیں کیا؟ ظہور امام مبارک ہو. کیا چلتا ہے؟ ظہور امام مبارک ہو. للہ ولادت امام رہنے دو. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں. کیا ظہور امام کہنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، ہو رہا ہے ان کا ظہور. یہ نزول ہو رہے ہیں، یہ پیدا نہیں ہو رہے ہیں. یہ تو پیدا اس وقت ہوئے تھے جب کب نہ تھا مگر یہ تھے، جب تب نہ تھا مگر یہ تھے، جب گھڑی نہ تھی مگر یہ تھے، جب گھڑیال نہ تھے یہ تھے، جب گھنٹہ نہ تھا یہ تھے، کچھ نہ تھا مگر یہ تھے. مگر ظہور لفظ کسی محمد سے ربط کھاتا ہے. اللہ جانے تم کہاں ہو. دنیا والوں نے اس ظہور کو تمہارے خلاف سازش رچی ہے. جانتے ہو کیا؟
کہ یہ کسی اور چیز سے نہیں بہکیں گے، یہ علی والے علی کے نام سے بہکیں گے۔ وہ عابد کا واقعہ سنا ہے نا، جو بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، وہ واقعہ سنا ہے نا آپ نے، دلیل تو نہیں دینی پڑے گی۔ اور ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ایک شیطان کے، اور جانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ جیسے ہی وہاں پہ بیٹھا اور وہ 2 رکعت پڑھتا تھا تو یہ 4 رکعت پڑھنے لگتا تھا، وہ 4 رکعت پڑھتا تھا یہ 10 رکعت پڑھنے لگتا تھا۔ یعنی عزیزان ایمان ہر طریقے سے ان کا کردار نمایاں ہونے لگتا تھا۔ اب جیسے ہی اس نے پوچھا یہ کہاں سے تمہارے اندر طاقت آئی، کہا میں نے گناہ کیے ہیں۔ تو عبادت کے ذریعے سے عابد کو بہکایا، عبادت کے ذریعے سے کس کو بہکایا؟ عابد کو۔ اور آپ کو بہکایا جا رہا ہے مولا علی کے نام سے۔ اگر گھٹا دیا تو مقصر کہے جائیں گے، اور بڑھا دیا تو ملنگی کہے جائیں گے۔ ارے بے وقوفو، اگر ہمارا ملنگ دیکھنا ہے تو بہلول دیکھو، یہ ہیں کارنامے، انہیں دیکھو۔ اچھا تمہیں پتا ہے کیسے بہکایا جا رہا ہے؟ اب جو سو رہے ہیں ان کو ذرا جگانا، اسماعیل فم، کیونکہ اب کا مزاج ان سے ہے، سنو اور جگو جلدی سے، وقت نہیں ہے میرے پاس، ادھر دیکھو، ورنہ میں چشمہ اتارا ہوں، دیکھ سب کو رہا ہوں۔ کام کی بات ہے اس لیے جگا رہا ہوں، کیونکہ کام ہی کے وقت مردوں کو جگایا جاتا ہے۔ اسماعیل فم سن اور سمجھ، قبر میں منکر و نکیر آنے والے ہیں، تو جلدی سے سن لینا۔ ظہور کے نام پہ بہکایا جا رہا ہے، کیا؟ فلاں امام کا ظہور، فلاں امام کا ظہور، نہیں، ولادت کرو، کیونکہ اتنا نہ ظہور کا رسم چلا دو کہ جب اصل امام ظہور کرے تو دنیا کہے گی وہی ظہور جو فیس بک والا تھا، وہی ظہور جو واٹس ایپ والا تھا۔ یہ دنیا کی سازش ہے کہ جب میرا وقت کا امام ظہور کرے، ظہور کا مطلب ظاہر ہو۔ کون کہتا ہے کہ وہ پردے میں ہے؟ پردے میں ہم ہیں، وہ نہیں ہیں۔ جب سے ہم پیدا ہوئے سننے اچھی لالا ظہوری، اچھی لالا ظہوری، اچھی لالا ظہوری۔ چچا آپ کم سے کم 60 سال سے سن رہے ہیں مسجدوں سے اچھی لالا ظہوری، اور میں 28 سال سے سن رہا ہوں اچھی لالا ظہوری، ابھی تک امام کا ظہور ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ کا 313 مومن چاہیے۔ اور بھاؤ نگر میں کتنے مومن ہیں؟ کسی کو کہے کہ دیکھو کافر، جوتا مار کے شکل بگاڑ دے گا۔ کوئی ہے اپنے آپ کو کافر کہلانے والا تیار؟ وہ مجھے بتائے ہاتھ اٹھا کے کہ میں تیار ہوں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو مومن بتائے گا، بس نہیں چل رہا ہے ورنہ امیر المومنین بتا دے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو مومن بتائے گا۔ اور امام کو کتنے چاہیے؟ بھیا ادھر دیکھنا، امام کو کتنے چاہیے ظہور میں؟ 313۔ 7 ظہور ہی نہیں ہو رہا امام کا۔ اللہ کرے اس مجلس میں امام کا ظہور ہو جائے، دعا کرو۔ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں، میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں، دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی، میں پڑھ رہا تھا حدیث قصہ مدینے میں۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، اٹھے گا جلد علم تعزیہ مدینے میں۔ نبی کی بیٹی کی مرقت کو چھت میسر ہو، خدا سے مانگتا میں اور کیا مدینے میں۔ مدینے میں اس سے بڑھ کر میں مانگ کیا سکتا تھا؟ قسم ظہور نہیں ہو رہا ہے امام کا، اللہ کرے ظہور ہو جائے، وقت کا امام اس منبر پہ ہو، سلمان کی نظامت ہو، میرے مولا کی قیادت ہو، سرپرستی محمد عربی کی ہو، فرشتے نعرہ لگا رہے ہوں، مومنین جھوم رہے ہوں، میرا امام آ جائے، اس منبر پہ بیٹھا ہو اور میرا امام کہے کہ مجھے ایک گلاس پانی پینا ہے۔ کوئی ہم میں سے ہے جو امام کو پانی پلا پائے؟ مولانا کو نہیں پلانا ہے، مولا کو پلانا ہے۔ مولانا کو نہیں پلانا ہے جو آپ کا خمس لینے کے لیے چندہ کاٹتا پھرے کہ مجھے آ کے یہاں سے لے کے جانا ہے، جیسا بھی پلا رہا ہے دو پیسہ لینا ہے۔ مولانا کو نہیں پلانا ہے، مولا کو پلانا ہے۔ پھر کوئی ہے جو کہے مولا ہم نماز شب کے پابند ہیں، ہمارے یہاں نماز قضا نہیں ہوتی، میرے گھر میں مظلوموں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، ہم بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم دوسروں کا حق دے دیتے ہیں۔ ہے کوئی انسان جو امام کو اپنے گھر لے جائے؟ یہ سکوت کیوں، یہ سناٹا کیوں؟ ہے کوئی؟
مولا فرماتے ہیں جو ہمارے مال سے ذرہ برابر بھی کھا جائے گویا وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہا ہے، اور یاد رکھنا اس کی جگہ روز محشر جہنم ہے۔ اللہ کا شکر ہے تو سب خمس کے پابند بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا پیسہ اوریجنل ہے، سب میں جی ایس ٹی لگی ہوئی ہے، بالکل سب کا پیسہ پاک ہے۔ یعنی عزیزان ایمان، ہے کوئی ایسا؟ صاحب امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ امام کو کیا چاہیے؟ 313 مومن۔ یاد رکھنا آج سے بھاؤ نگر والوں، امام کو 313 مسلمان نہیں چاہیے، امام کو 313 سلمان چاہیے۔ جس دن 313 سلمان ہوئے اس دن بلانے کی ضرورت نہیں ہے اجل اللہ ظہوری، امام خود ظہور کر جائیں گے، کیونکہ ان کی تلوار خود ہی بے چین ہے گلا اتارنے کو، دشمن علی کی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو امام کا ظہور کریں اور امام کی تلوار ہماری گردن اڑا دے۔ ایک جگہ قبلہ میں مجلس پڑھا تھا، ایک جملہ پڑھ دیا تو ایک بہت پڑھے لکھوں نے باہر میں جا کے کہا ارے مولانا اتنے بڑے ہو گئے، ہماری حد بتا رہے ہیں کہ ہماری گردن کاٹیں گے مولا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کی اوقات ہے کیا۔ کہا یہ 70,000 مولوی کاٹے جائیں گے۔ تو مجھے پتا چلا تو میں نے اگلے دن ممبر سے کہا، ہم نے کہا بھیا ہماری تو حد مقرر ہے کہ ہم 70,000 ہیں، آپ کی تو حد بھی مقرر نہیں کتنے ہزار ہو، کیونکہ مجھے تو اپنا دفع کرنا تھا نا۔ 70,000 مولانا کاٹے جائیں گے، مولوی کاٹے جائیں گے، وہ ہم میں والے نہیں ہیں، ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، وہ بنی امیہ اور بنی عباس میں سے کاٹے جائیں گے۔ یہ علماء کی تائید ہے میرے لیے۔ کردار بناؤ، موسیٰ کاظم نے کردار دیا ہمیں، سماج میں زندہ رہو تو لوگ ملنے کے لیے ترسیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ گریا کریں۔ ایسا کردار۔ میرا امام زیادہ تر زنجیروں میں قید رہا۔ آج کے بعد اگر تم زیادہ تر مصیبتیں اٹھانا نا تو یہ نہ سوچنا کہ اللہ امتحان ہے، امتحان کے ساتھ ساتھ جب اللہ کسی سے زیادہ امتحان خوش ہوتا ہے تو پھر امتحان بڑھا دیتا ہے۔ صبر ایوب کا بھی سنا ہے، ہاتھوں میں کیڑے پڑ گئے تھے ایوب کے، اور جب کیڑے گر جاتے تھے تو جناب ایوب اٹھا کے ہاتھوں پہ رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے میرا گوشت تیرا رزق رکھا ہے۔ ایوب، لیکن عزادارو 2 جملہ مجھے کہہ کے مسائل تمام کر دینا ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ کی شب ولادت ہے، لیکن مولا کیا کروں، ہم مجبور ہیں، ہم مبارکباد نہیں دے سکتے۔ عجب نہیں امام کے روضے سے آواز آئے تو میری ولادت کی فکر نہ کر، ہم تو خود کربلا میں پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو خود کاظمین سے نکل کر سامرہ سے نکل کر ہم تو خود کربلا میں جا رہے ہیں۔ مولا کیوں؟ تجھے پتہ نہیں ہے زائر حسین آ رہے ہیں، ہم استقبال میں کھڑے ہیں، آؤ آؤ ہم بچانے والے ہیں، آؤ آؤ ہم تمہیں حفاظت کرنے والے ہیں، زائر امام حسین آ رہے ہیں، ہم استقبال میں کھڑے ہیں۔ اے عزادارو کیسا استقبال ہو رہا ہے تمہارا؟ انبیاء تمہارے ہاتھ ملانے کے لیے کھڑے ہوں۔ کربلا جاؤ، جب کربلا جاؤ گے نا تو تم دیکھو گے تمہارا وقت کا امام گھٹنیوں پر کربلا میں چلتا ہوا دکھائی دے گا، اور جب تم دیکھو گے تو تم پہچاننا اپنے وقت کے امام کو۔ جانتے ہو کیسی کربلا ہے؟ جب کربلا جاؤ گے نا تو دیکھنا کہ کیا مصائب گزر گئے۔ کربلا کا رسم جانتے ہو؟ یہ جو تمہیں ٹھنڈک میں کمبل ملتے ہیں، جو زیادہ تر یہاں کے لوگ مجھے کربلا میں ملے، بھاؤ نگر سے زیادہ تر لوگ جاتے ہیں کربلا، اکثریت لوگ کربلا ہی بیٹھے ہیں۔ یہ اتنے کمبل کہاں سے آتے ہیں؟ جانتے ہو وہاں کا رسم کیا ہے؟ کسی کے گھر میں اگر 40 سے پہلے شادی ہوتی ہے تو وہ لوگ جہیز کا سامان استعمال نہیں کرتے۔ جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ وہ رکھ دیتے ہیں۔ وہ رکھتے کیوں ہیں؟ وہ آغاز اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں کہ جب 40 میں زائر حسین آئے تو ہم اس کے استقبال میں یہ سامان پیش کریں۔ ایک بار زائر حسین گلاس کو منہ لگا دے، اللہ اکبر، اپنی عظمت سمجھو، تب ہم ان چیزوں کو استعمال کریں گے۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک واقعہ بتایا، میں ربط مصائب پر ہوں، میں آج سخت مصائب نہیں پڑھوں گا، صرف سن لینا، 2 آنسو گر جائے، 2 آنسو گر جائے، کیونکہ امام کی ولادت بھی ہے اور یہ غم کا مہینہ بھی ہے۔
میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے. سمجھا، میرے ایک دوست نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ جب وہ کربلا جا رہا تھا نا تو دیکھتا ہے کہ 2 بھائیوں کی جنگ ہو رہی تھی کچھ سال پہلے. بہت زبردست جنگ، ایسی جنگ کہ دونوں کا مقدمہ کورٹ میں چلا گیا، کورٹ کا فیصلہ چلتا رہا. ایک دن وہ کیا دیکھتا ہے، برابر کا ظاہر حسین تھا، نجف اشرف کا طالب علم تھا. وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی وہ گزرنے لگا دیکھتا ہے کہ دونوں بھائی ایک ہی ظاہر کو پکڑے ہیں. ایک بھائی دائیں ہاتھ پکڑا تھا اور دوسرا بھائی بائیں ہاتھ پکڑے تھا. ایک اپنے گھر میں لے جانے کو کہتا تھا، دوسرے اپنے گھر میں لے جانے کو کہتا تھا. پہلا کہتا تھا میرے گھر کھا لینے دے اسے، دوسرا کہتا تھا میرے گھر لیٹنے دے اسے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو پکڑا ہاتھ اور کونے میں لے جا کر کچھ کہا، اللہ جانے کیا کہا. جیسے ہی کہا وہ زائر کے حوالے روتے روتے اس نے زائر کو جدا کیا اور جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے تھے وہ خاکوں کو اٹھا کے اپنے سروں پہ رکھتا تھا اور کچھ جمع کرتا تھا. اس نے پوچھا کہ یہ تو زائر حسین کا خاک جمع کیوں کر رہا ہے؟ سننا، وہ کہتا ہے میری بیٹی بیمار ہے، میں اس ظاہر کے خاک کو لے جا کر اپنی بیٹی کے سر پہ رکھوں گا تاکہ اللہ اس ظاہر کے قدموں کے وسیلے سے میری بیٹی کو لا علاج شفا دے دے. عزادارو، پہچانا تم نے اپنی عظمت کے، تمہاری عظمت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بتا، تم تو ابھی تک لڑ رہے تھے اس ظاہر کے لیے، مگر اچانک سے اس نے کیا کہا اور تم نے کیوں چھوڑ دیا اسے؟ وہ عجب جملہ کہتا ہے. مجلس تمام ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے میرا بھیا میرا ایک لوتا بیٹا تھا، اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کا قتل کر دیا اور مقدمہ ابھی کورٹ کچہری میں چل رہا تھا. میں نے اس کے کان میں جھک کے کہا اگر تو نے اس ظاہر حسین کو ایک رات کا مہمان رہنے دیا نا تو میں کیس تجھ پر معاف کر دوں گا، میں اپنے بیٹے کا خون اس پر معاف کر دوں گا. لو مجلس تمام ہو گئی. اے حسین تم پہ سلام، تو نے ایک قربانی کیا پیش کی، تیرے ظاہر حسین کی یہ عظمت بڑھا دی. اے مولا فیا لینی کنتم معکم فافوزا معکم، اے مولا ہم دلیل بن کر کربلا آ رہے ہیں، ہم غریبوں کا سلام. اے کربلا جانے والوں، جب کربلا جانا تو ہم غریبوں کا بھی سلام پہنچانا اور کہنا اے مولا ہم ہندوستان میں تڑپ رہے ہیں، ہمیں بھی کربلا کی زیارت کراؤ. اے کربلا جانے والوں تم پر میرا سلام، ہمارا بھی غریب نینوا کو سلام کہنا اور کہنا مولا ہمیں بھی کربلا توفیق دے. سیالم الذین ظلموا معبود تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو ایسا ہے تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسین کا واسطہ، تو فاطر السماوات والارض ہے تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ. معبود جو بیمار ہو ان کو صحت و شفا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں جہاں مشیان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. اتنی زور سے آمین کہو تمہاری آواز یہ گنبد خضرا کی ہریالی سے ٹکرائے. معبود ان عزاداروں کے دھڑکتے ہوئے دلوں کا واسطہ جلد از جلد روضہ فاطمہ زہرا کی تعمیر فرما، جلد از جلد روضہ فاطمہ زہرا کی تعمیر فرما، جلد از جلد روضہ فاطمہ زہرا کی تعمیر فرما. دشمن فاطمہ زہرا کو نیست و نابود فرما. میرے معبود عراق کے حالات پہلے خراب تھے اب اچھے ہو گئے ہیں میرے معبود. زائرہ حسین کی حفاظت فرما. یہ جو زائر حسین گھروں سے روانہ ہو رہے ہیں معبود انہیں خیر و عافیت سے واپس پلٹا. اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے، محمد والے محمد کا واسطہ اور شہیدان کرب و بلا کا واسطہ. میرے معبود جو بیمار بیٹھے ہوں انہیں صحت و شفا فرما، جو پریشان بیٹھے ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مفلس بیٹھے ہوں انہیں امیری عطا فرما، انہیں غیب سے مدد عطا فرما. ہمارے ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما. معبود اس چھوٹی سی مجلس کو قبول فرما. معبود جلد از جلد یوسف زہرا امام زمانہ کا ظہور عطا فرما. ان کے امان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما. ماتم حسین.